السلام علیکم ناظرین گرامی، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ہماری انفارمیشن کی رفتار ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، اور انفارمیشن کی اس رفتار سے زیادہ رفتار پہ کوئی بھی مادی چیز حرکت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس رفتار کو حاصل کر سکتی ہے۔ انفارمیشن کی ترسیل کی اس رفتار کو روشنی کا نام دیا جاتا ہے، اور عام فہم معنوں میں اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ روشنی کی رفتار خلا میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور اس کی رفتار تک کوئی بھی مادی چیز یعنی ایسی کوئی بھی چیز جس کا وزن ہو وہ نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی بار اپنے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر نہایت تیزی سے بھیجا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اندازہ لگائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کتنی تھی، اور کیا وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پر حرکت کر سکتے تھے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، ہم انسانوں کو روشنی کی رفتار کے بارے میں جانے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ جب سے ہم نے اس بارے میں جانا ہے، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایسی ٹیکنالوجی بنا لی جائے جس سے ہم روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پر حرکت کر سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اللہ رب العزت کے عرش مبارک کے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر یا کوئی بھی کام دیکھ کر زمین پر بھیجتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عرش سے ہوتے ہوئے ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے زمین پر آنا ہوتا ہے۔ حدیث میں بیان کردہ آسمانوں کی تفصیل کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلا آسمان ہماری یہ کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ابھی جس کو ہم مکمل طور پر نہیں دیکھ سکے۔ خلا کو کھنگالنے اس کے بارے میں جانے ہوئے انسانوں کو تقریباً 70 سے 80 سال ہوئے ہیں۔ آج کی تاریخ تک کی تمام جدید ترین تحقیقات سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس قابل مشاہدہ کائنات یعنی اس کائنات میں جس قدر ہم دور تک دیکھ سکتے ہیں، اس کا فاصلہ یا اس کا قطر تقریباً 96 بلین نوری سال ہے، یعنی 96 ارب نوری سال کے فاصلے تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے، ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ 96 ارب نوری سال سے مراد یہ ہے کہ روشنی کی رفتار تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اور اگر ہم اسی رفتار پر 96 ارب سال تک سفر کریں تو اس بڑے دائرے کے اندر جو بھی چیز موجود ہوگی اسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پرے دیکھنا ہماری ٹیکنالوجی کے بس سے باہر ہے۔ یہ کائنات اس پر بڑی اور وسیع و عریض ہے کہ ابھی تک ہم اس سے قابل مشاہد کائنات کو جو 96 ارب نوری سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے، ہم اس کائنات کے بھی صرف اور صرف 4% حصے کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کا 96% حصہ ابھی بھی ہم سے اوجھل ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیے، اس کائنات کی بات کر رہے ہیں جہاں تک اس کائنات کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے یہ کائنات کس قدر بڑی اور وسیع و عریض ہے، اس کے بارے میں تو ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کا وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی تک ہم 96% سے زائد حصے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور پہلا آسمان ہی وسعت میں اس قدر زیادہ بڑا ہے جس میں دیکھے جانے والے قابل حصے بھی اس قدر بڑے ہیں، جس کا سفر کرنے کے لیے روشنی جیسی تیز رفتار ترین چیز کو بھی 96 ارب سال درکار ہے۔ اس سے اوپر ہمارے آسمان ہے جسے ہم دوسری کائنات بھی کہہ سکتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سورج کے مقابلے میں ایک چراغ، یا کسی سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ۔ اس طرح اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں تو ساتوں آسمانوں کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے وہ اس قدر بڑے وسیع و عریض ہیں، اس سے پہلے کہ 6 آسمان اگر 7ویں آسمان میں لا کر رکھ دیے جائیں تو 7ویں آسمان کا ایک کونا بھی نہیں گھیر سکتے۔ دوستو، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری اس کائنات میں بھی بڑی کتنی کائناتیں موجود ہیں، اور اس تمام آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش بری ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش کی وسعت، اس کے گھراؤ اور پھیلاؤ کا اندازہ لگانا یقیناً ہمارے بس سے باہر ہے۔ پہلے دوستو، اس سے ہم اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جبرائیل علیہ السلام روشنی کی رفتار سے روانہ ہو اور ساتوں آسمانوں کو طے کرتے ہوئے زمین پر پہنچے تو انہیں زمین تک پہنچنے میں خربوں ضرب خربوں سال لگ جائیں گے۔ دوسری جانب ہم سیرت کے بارے میں پڑھیں تو ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر کا پھینکا ہوا پتھر لگا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ان دانتوں سے نکلنے والے خون کا قطرہ جب زمین کی طرف گرنے لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہاں پہ پہنچو اور اس قطرے کو اپنی ہتھیلی پر لے لو۔ ناظرین گرامی، ایک نارمل انسان کا قد کتنا ہوتا ہے؟ اگر اس کے چہرے سے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے تو اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان 7 آسمانوں کو پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں طے کر لیا۔ جتنے عرصے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے والا تھا، ان تمام آسمانوں اور کائناتوں کو طے کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خون کے قطرے کو اپنی ہتھیلی پر لے لیا۔ یہاں سے اندازہ لگانا بے حد آسان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کس قدر زیادہ ہے۔
नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब मैं माराज पर गया तो वहाँ से वापस आया तो इतने अरसे में मेरा बिस्तर जिसे मैं गर्म छोड़ कर गया था वो भी ठंडा नहीं हुआ था, और दरवाजे की जंजीर भी अभी ऐसे ही हिल रही थी जैसे मैं उसे हिलता हुआ छोड़ कर गया था। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माराज पर जाते हुए मक्का से मस्जिद अक्सा का फासला तय किया और वहाँ पे तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई, और उसके बाद 7 आसमानों की सैर की और हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात की, फिर जन्नत और जहन्नम की सैर की और अर्शे मुबारक पर तशरीफ ले गए और वहाँ से फिर ज़मीन पर वापस आए। इन तमाम कार्रवाई में दुनियावी लिहाज से चंद लम्हे भी नहीं लगे। अल्लाह अकबर। अब हम जान गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के सामने, और जो कुदरत उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी, उसके सामने ज़मीन व आसमान के अरबों खरबों नूरी साल के फासले महज एक लम्हे की हैसियत के भी नहीं रखते। इसीलिए हमारा मानना है कि इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, मगर इंसान कभी भी रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार पर सफ़र करने के काबिल नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। अल्लाह निगहबान।